ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں اور سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں تو ان سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے، یعنی سارے الگ الگ قربانی کریں گے، ایک بندے کی قربانی سب کی طرف سے نہیں ہوگی، کفایت نہیں کرے گی۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ قربانی کا عمل جو ہے بذات خود ایک مستقل عبادت ہے، جس طرح کہ نماز ایک مستقل عبادت ہے، روزہ ایک مستقل الگ سے عبادت ہے، حج ایک الگ سے عبادت ہے، زکوٰۃ دینا ایک الگ سے عبادت ہے، یہ ساری چیزیں مستقل الگ سے ایک جدا گانا الگ الگ عبادت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روزہ رکھیں اور حج بھی ادا ہو جائے، زکوٰۃ ادا کریں تو آپ کا عمرہ ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح نماز ہر شخص پہ جدا جدا فرض ہے، گھر کے اندر 10 بندے ہیں تو ایک بندے کے نماز پڑھنے سے باقی 9 کی نماز نہیں ہوتی، وہ اپنی اپنی پڑھیں گے تو ادا ہوگی، ایک بندے کے پڑھنے سے باقیوں کی ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو 10 بندے اگر صاحب زکوٰۃ ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، تو ایک بندے کے زکوٰۃ ادا کرنے سے باقیوں کی زکوٰۃ ادا، وہ فرض ساقط نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنی پڑے گی تب وہ ادا ہوگی۔ اسی طرح حج ہے، اگر ایک فیملی گھر کے اندر 10 بندے 5 بندے ہیں، وہ 5 بندوں کے اوپر حج فرض ہے تو ایک بندہ جا کے حج کر رہا ہے تو باقی 4 کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا، ان 4 کو بھی الگ الگ جا کے حج کرنا پڑے گا تب ان کی ذمہ داری ادا ہوگی، وگرنہ ادا نہیں ہوگی۔ تو ہر عبادت کے لیے لازم ہے کہ ہر بندہ وہ اپنی عبادت، اپنے حصے کی عبادت خود کرے گا تو ادا ہوگی، وگرنہ ادا نہیں ہوگی۔ ایسی چیز جو کہ فرض کفایہ ہے وہ ہو جاتا ہے، جی محلے میں سے 1 2 4 بندوں نے پڑھا تو باقی پورے محلے کی طرف سے ادا ہو گئی۔ قربانی کرنا جو ہے، یہ عمل جو ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ تو مستقل عبادت ہے، جس طرح باقی عبادات اپنی اپنی نہ کریں تو ادا نہیں ہوتی، اسی طرح قربانی بھی جب تک کہ ہر بندہ اپنی اپنی نہیں کرے گا تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، سیرت مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اپنی قربانی الگ سے کرتے تھے، ازواج مطہرات کی قربانی حضور الگ سے کرتے تھے۔ اگر ایک بندے کی قربانی کرنے سے باقی فیملی کی ادا ہو جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کی قربانیاں الگ سے کبھی بھی نہ کرتے، تو حضور اپنی قربانی کرتے تھے، ازواج مطہرات کی قربانی الگ سے ہوتی تھی۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ اپنی قربانی الگ سے کرتی تھی، حضرت علی شیر خدا کی قربانی ہے تو وہ الگ سے ہوتی تھی۔ تو یہ ہے تو ایک فیملی ہے۔ اگر اس طرح جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے جو مینا ذبح کر رہے ہیں اسی میں حضور فرماتے کہ اے فاطمہ اور اے علی اور یہ میری تمام ازواج تم سب کی طرف سے میں نے ادا کر دی، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا معمول یہ تھا کہ حضور اپنی قربانی کرتے تھے، اپنی قربانی کے ساتھ ازواج مطہرات کی الگ الگ قربانی کرتے، سیدہ کائنات اپنی قربانی الگ کرتی تھیں، حضرت علی شیر خدا اپنی قربانی الگ کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک فیملی میں ایک بندے کے قربانی کرنے سے باقی سب کی قربانی ادا نہیں ہوتی، سب کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ جو کہ صاحب نصاب ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، باقیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک گھر میں اگر 5 بندے صاحب نصاب ہیں تو ہمارے ہاں رواج یہ چل پڑا ہے ایک بندہ قربانی دیتا ہے، باقی سارے گوشت کھا کے خوش ہو جاتے ہیں فری میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان سب کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ دوسری اس کے اوپر تیسری مثال، بڑے جانور کے اندر جو لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ جی ایک فیملی کی طرف سے، ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے تو سب کی ادا ہو جاتی ہے، ان سے جا کے اگر آپ پوچھیں کہ بڑے جانور کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جی 7 ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی شک و شبہ، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑے جانور کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 بندے ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ افراد اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ بکری کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے، بڑے جانور کے اندر 7 بندے ہوتے ہیں۔ ایک بکری شرعاً گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہے، اس لیے اس کو 7 کے اوپر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر 8 بندے شریک ہو جائیں، یہ بات سمجھنے والی ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو سارا مسئلہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔
جی بڑے جانور کے اندر سارے کہہ رہے ہیں کہ جی 7 بندے 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اگر 8 بندے اس میں شریک کر دیے جائیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک بیل 8 بندوں کو کفایت نہیں کرتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، میری فیملی کے اندر 8 بندے ہیں، میں ان 8 بندے وہ صاحب نصاب ہیں، ان سب کے اوپر قربانی واجب ہے، میں ان سب کی طرف سے ایک بیل ذبح کر دیتا ہوں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ 7 کے لیے ہو سکتا ہے، 8 بندوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو ایک عام نارمل ذہن رکھنے والا بھی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے بات کہ جی ایک بیل 8 بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو ایک بکری 8 بندوں کے لیے کافی کیسے ہے؟ گل سمجھ آئی جی؟ جی بڑا جانور ہے، اس کو حد مقرر کی گئی کہ جی 7 سے زیادہ نہ رکھو، تو بڑے میں 7 کی حد لگا دی گئی، چھوٹے میں 10 کہاں سے آئے ہیں؟ گل سمجھ آئی جی؟ جی اگر یہ حد نہ ہوتی، ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی جائز ہوتی، تو بڑے کے اندر 7 کی قید کبھی بھی نہ لگائی جاتی کہ جی اگر ایک فیملی کی طرف سے ایک بیل ذبح کر دیا جاتا ہے تو جی ٹھیک ہے، ایک بکری ذبح کر دی جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ جی ایک حصہ، مثال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک بکری ایک فیملی کی طرف سے کفایت کرتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، سب کی قربانی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیل کا ایک حصہ، گائے کا ایک حصہ بھی 7 یا 8 یا 10 افراد ہیں تو ان سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ بڑے حصے کے اندر 7 سے زیادہ افراد شریک نہ ہوں۔ اس طریقے سے اگر آپ شریک کرتے ہیں تو پھر بڑے حصے کے اندر بڑے جانور میں 7 بندے شریک نہیں ہوں گے، 70 بندے شریک ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ جی ایک حصہ جو 10 کو کفایت کرتا ہے، تو ایک فیملی کے 10 بندے ہیں تو سب نے ایک ایک حصہ رکھا ہے، تو قربانی کے اندر شریک کتنے ہوئے بڑے جانور میں؟ 70 بندے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ ایک بندہ بھی زائد نہیں ہو سکتا، آپ نے درجنوں لگا دی ہیں آگے سے۔ یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ شریعت نے جب بڑے جانور کے اندر 7 کی قید لگائی ہے تو کون سا بے وقوف آدمی ہے جو کہتا ہے کہ بکری 10 بھی بندے ہوں یا 50 بھی بندے ہوں تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اگر بکری 50 کی طرف سے ہو سکتی ہے تو بیل تو پھر 100 کی طرف سے ہونا چاہیے تھا۔ گل سمجھ آئی جی؟ اس کے بعد جس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے، ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر ایک شخص تھا، وہ اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، اور وہ ذبح کر کے خود بھی کھاتا، گھر والوں کو بھی کھلاتا اور لوگوں کو تقسیم بھی کر دیتا تھا۔ اس روایت سے 2 امام ہیں جنہوں نے یہ استدلال کیا کہ اگر ایک فیملی سے ایک قربانی کر دی جائے تو کفایت کرتی ہے۔ وہ کون سے؟ امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے یہ مسئلہ اس روایت سے اخذ کیا ہے۔ ان کو پھر ماننے والوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جی ایک فیملی کے ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے تو سب کی ادا ہو جاتی ہے، مگر یہ روایت، یہ مسئلہ جو اخذ کیا جاتا ہے یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ وہ درست ہے جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنی قربانی کرنے کے بعد حضور ایک دوسرا مینڈا ذبح کرتے اور ذبح کر کے حضور فرماتے تھے کہ میری یہ قربانی میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکیں گے۔ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکیں گے، حضور ان کی طرف سے اپنی حیات مبارکہ میں جانور ذبح فرماتے تھے۔ اس کا کیا، اس سے یہ معنی آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارے حصے کی قربانی یا ہمارے نام کی قربانی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربان کر دی، اب امت سے ساقط ہو گئی ہے۔ کر سکتے ہیں جی ہمارے نام کی ہوئی ہے نا، ہم گناہگاروں کے نام پہ حضور نے ذبح کی ہے، ایویں گل ہے جی، جو حضور نے ہمارے نام کی کر دی ہے تو پھر ہم سب پہ ساقط ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب حضور نے کی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کر کے تو اس کے ثواب میں امت کے سارے لوگوں کو شریک کیا ہے۔ جس طرح کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے آپ کے فیملی کے اندر 10 نہیں 10,000 بندہ بھی ہو تو آپ ان سب کو ثواب میں شریک کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، مگر وہ ثواب میں شریک کرنے سے ان کی نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ادا
نہیں ہوگی۔ آپ حج کر کے آتے ہیں، حج کا ثواب آپ اپنی پوری فیملی کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، احسال کر دیتے ہیں محرومین کو، مگر اس کے ثواب میں شریک کرنے سے باقی لوگوں کا حج ادا نہیں ہوگا۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے ثواب میں اپنی فیملی کو شریک کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، مگر آپ کے زکوٰۃ دینے سے کسی اور کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ایک بکری اپنی پوری فیملی کی طرف سے قربان کرتا تھا، وہ قربان کر کے چونکہ غریب تھا، اس لیے وہ اس کا ثواب اپنی فیملی کو اس کے ثواب میں شریک کرتا تھا، اس سے ان کی باقی ساری فیملی کی قربانیاں ادا نہیں ہوتی۔ چونکہ وہ تھا ہی غریب، تو ایک بندہ اگر غریب ہے، ایک ہی بندے پہ قربانی لگتی ہے تو وہ ایک ہی ہوگی، ظاہری بات ہے سب تو قربانی نہیں دیں گے۔ تو اس سے یہ مسئلہ اخذ کرنا کہ جی سب کی قربانی ہو جاتی ہے، ایسا شرعاً جائز نہیں ہے۔ فیملی میں 10 بندے صاحب نصاب ہیں تو ان 10 کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ہماری خواتین ہیں، ہر خاتون کے پاس زیور موجود ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان کی اپنی زمین ہوتی ہے، ان کی اپنا بینک بیلنس ہوتا ہے، اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن جب قربانی اور زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو وہ گھر والے کی طرف دیکھتی ہیں کہ جی گھر والے نے کر دی تو ہماری چھٹی ہے، زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے، جو اس نے کر دی تو چھٹی ہے، فطرانہ اس نے دینا ہے، اس نے دے دیا تو ہماری چھٹی ہے، قربانی اس کی اوپر لازم ہے، اس نے کر دی تو ہماری چھٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس خاتون کے پاس اس کے زیورات موجود ہیں، جس خاتون کی اپنی زمین ہے، جس کا اپنا بینک بیلنس ہے، اس خاتون کے اوپر بھی اسی طرح قربانی واجب ہے جس طرح اس کے گھر والے پہ واجب ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر 5-10 بندے کمانے والے ہیں تو ان سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 بیٹے ہیں اور والد صاحب نے قربانی کر دی ہے اور بیٹوں نے چپ کر کے گوشت کھا لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیٹوں پہ الگ الگ قربانی واجب ہے، والد صاحب پہ الگ قربانی واجب ہے۔ خواتین اگر صاحب نصاب ہیں، زیورات ہیں، زمین ہے، بینک بیلنس ہے، جائیداد ہے، تو ان کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اور اگر بچے غیر شادی شدہ ہیں، ان کے پاس اپنا پیسہ، بیٹی بینک بیلنس والی ہے تو اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے۔ تو ایک قربانی سب کو کفایت نہیں کرتی۔ جو اس قسم کا مسئلہ بتاتے ہیں وہ غلط بتاتے ہیں۔ اللہ